بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جس گھر میں بیٹی کی کفالت کی جاتی ہے، اللہ وہاں اپنا خاص رحم و کرم کرتا ہے، اپنی نعمتیں لٹاتا ہے۔ مگر ایسا گھر جہاں بیٹیوں کو دھتکارا جائے، ان سے بے توجہی کا اظہار کیا جائے، تو ایسے گھر پر اللہ بھی اپنی نظر کرم نہیں کرتا۔ ہمارے گھر بھی اللہ کی رحمت سے جو سلوک رکھا گیا، اس کے نتیجے میں ہم اللہ کی رحمت سے محروم سے ہو گئے۔ مگر میرا شوہر سے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، شاید سنگ دلی میں اس کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر عجیب لالچی مزاج رکھتا تھا، سارا دن 2+2=4 کرنے میں گزار دیتا، اور ہر بار میری اولاد کے لیے رو رو کر کی جانے والی دعاؤں پر وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے بس ایک بات کہتا تھا کہ صبر کرو، اولاد بھی ہو جائے گی ہماری، آخر تمہیں اتنی بھی کیا جلدی لگی ہوئی ہے۔ میں اپنے شوہر کی ایسی تسلی پر مطمئن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ بچوں کا شوقین نہیں تھا۔ اگر ہماری اولاد ساری زندگی نہ ہوتی تب بھی اسے فرق نہ پڑتا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اولاد تو جینے کا حسن بڑھا دیتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو نظر انداز کیے رکھا اور رو رو کر دعائیں مانگتی رہی۔ تب اللہ نے ایک روز میری دعا سن لی، اور مجھے کچھ روز سے محسوس ہونے والی طبیعت کی خرابی کا احساس ہوا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے جو خبر دی، وہ میرے بے رونق وجود میں روح پھونک گئی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آئی۔ ڈاکٹر نے بہت سی ہدایت دی تھی، اور شاید میں پہلی عورت تھی جو خود اپنا خیال رکھتی تھی تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ میرے شوہر نے سنا تو بظاہر تو وہ بھی خوش ہوا تھا۔ اولاد کی خواہش اس کے اندر پہلی بار ابھری تھی، اور اس خبر کے بعد وہ اکثر آنے والے بچے کی باتیں کرنے لگا۔ ہمارا وقت خیر خیریت سے گزر رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہماری اولاد ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے شوہر کو جھٹکا لگا کہ بچی معذور تھی، اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بچی کو دماغی کمزوری ہے۔ میں صدمے سے جامد ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کی محبت اپنی بیٹی کی معذوری کے بارے میں سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ بد دل ہونے لگا اور اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر کام کا بہانہ بنا کر چلا گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور بیٹی کو سینے سے لگا کر بری طرح رو دی تھی۔ وہ بہت پیاری بچی تھی، جسے دیکھ کر محبت ہی محبت لٹانے کا دل چاہ رہا تھا۔ مجھے 10 سال بعد اولاد ملی تھی۔ میرے لیے یہ سب بے معنی ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پیار کر رہی تھی، مگر میرا دل بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ نہ جانے میری بیٹی کا کیا نصیب ہونے والا تھا۔ وہ نارمل نہیں تھی، اسی بات نے مجھے اس کے مستقبل کے بارے میں خوف زدہ کر رکھا تھا۔ میں نے گھر آنے والے کسی بھی مہمان کو اپنی بیٹی کی معذوری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ سب کی طرف سے مبارکباد وصول کر رہی تھی، اور میرا شوہر گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ معذور بیٹی پیدا کرنے کے بعد سے میرے شوہر نے مجھے بھی توجہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دن تو اس نے خاموشی سے گزارے، مگر پھر وہ واضح الفاظ میں بیٹی کے لیے ناپسندیدگی ظاہر کرنے لگا۔ میں نے بچی کے بیمار ہونے پر علاج کا کہا تو وہ بھڑک کر اتنے سخت جملے بول گیا جو میری روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ وہ بولا کہ اس معذور بچی کا علاج کروا کر بوجھ بڑھانے کی بجائے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرو، اس کی تکلیف بھی ختم ہو اور ہمیں بھی اس بے سکونی کی زندگی سے نجات ملے۔ میرے شوہر کی نفرت اپنی بیٹی کے لیے کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ بچی کے رونے سے بھی تنگ آ گیا تھا۔ میں جو پہلے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کو بد نصیب سمجھتی تھی، اب سمجھ آنے لگا تھا کہ بد نصیبی کیا ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کی قسمت پر مجھے رونا آ رہا تھا۔ اگر وہ عیبدار تھی یا معذور تھی تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ مجھے لگنے لگا کہ شاید اللہ نے مجھے اسی لیے اولاد نہیں دی تھی کیونکہ میرا شوہر اولاد کی قدر کرنے والا نہیں تھا، اور اب احساس ہوا تھا کہ شاید اللہ نے میری دعاؤں کے بدلے مجھے اولاد دے کر یہی دکھایا تھا کہ میرا شوہر اس قابل نہیں کہ اولاد جیسی نعمت سے نوازا جائے۔ بچے کا معذور ہونا والدین کے دل میں اس کی محبت اور شفقت کو ختم نہیں کرتا۔ میں نے بہت سے ایسے معذور بچے دیکھے تھے جن کے والدین بڑھاپے تک انہیں سنبھالتے رہ جاتے ہیں اور ماتھے پر شکن بھی نہیں لاتے۔ مجھے بھی اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں ماں تھی اور میرے لیے اس کا کوئی بھی عیب مانی نہیں رکھتا تھا، مگر مجھے اپنے شوہر کا یہ گھناؤنا روپ بہت برا لگ رہا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی خبر ہوتی کہ میرا شوہر آگے جا کر میری بیٹی کے ساتھ کیا کرنے والا تھا تو شاید میں بہت پہلے اپنی بیٹی کو لے کر اس سے الگ ہو جاتی۔ مجھے اندازہ نہیں کر پائی کہ اس کے دل میں ہر دن بڑھتی نفرت ایک روز کیا روپ دکھانے والی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے غصے اور نفرت بھرے جواب پر خاموشی اختیار کر لی، مگر جب وہ گھر سے گیا تو میں نے خاموشی سے رقم اٹھائی اور اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کا معائنہ کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ بچی کے جسم میں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صرف ٹانگوں سے معذور تھی، ساری عمر چل نہیں سکتی تھی، اور اس کا دماغ بھی عام انسانوں کی نسبت قدرے کمزور تھا۔
میں اس کا ہر قسم کا علاج کرنے کو تیار تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی امید دلائی تھی کہ دماغ کی کمزوری علاج سے دور ہو سکتی ہے۔ رہی بات معذوری کی، تو آج کل بہت سے انسان معذوری میں بھی اچھے سے جی رہے ہیں اور خود مختاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پورے امید ہو گئی اور اپنی بیٹی کا خود سہارا بن گئی تھی۔ شوہر سے ملنے والے ماہانہ خرچ میں سے رقم بچا بچا کر میں اپنی بیٹی کا علاج کرواتی اور اس کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ میں نے سجنا سنورنا اور اپنے ہر قسم کے شوق پورے کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ ہم زیادہ غریب ہرگز نہ تھے۔ میرے شوہر کا اچھا خاصا کاروبار تھا اور میرا شوہر چاہتا تو ہم ماں بیٹی کو اب بھی اچھی زندگی دے سکتا تھا۔ اپنی اولاد ہونے سے پہلے میں نے بہت عشرت والی زندگی گزاری تھی، مگر بیٹی کے بعد اس کے مزاج میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ اگر میرا بس چلتا تو میں کھانا پینا بھی چھوڑ کر اپنی بیٹی پر سب کچھ لٹا دیتا۔ میں نے شوہر کو تنگ کرنا چھوڑ دیا، مگر میرا شوہر اس پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا کرتا رہتا تھا اور مجھے بس ایک ہی بات کرتا کہ اس بچی پر پیسہ خرچ کر کے اس کا علاج کروا کر تم پیسہ ضائع کر رہی ہو اور اسے بھی جوان کر کے تم اسے لوگوں کے سہاروں پر چھوڑ دو گی۔ کب تک اسے خود تک محدود رکھو گی؟ یہ کسی قابل نہیں ہے، نہ ہم اس کا گھر بسا سکتے ہیں، نہ ہی یہ ہمارا سہارا بن سکتی ہے، تو پھر ہم اس پر پیسہ کیوں لگائیں؟ مجھے اپنے شوہر کی سوچ پر حیرت ہوتی تھی۔ میں دکھ سے سوال کرتی تھی کہ کیا اولاد صرف اسی لیے ہوتی ہے جو ہمارا سہارا بن سکے؟ کیا ہم بے قرض ہو کر اپنی اولاد کو نہیں پال سکتے؟ کیا معذور بچوں کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ ان کے والدین انہیں اپنی محبت دیں؟ میرا شوہر ان باتوں کو جذباتی پن کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر سے زیادہ بہتر وہ جانور لگے تھے جو بغیر کسی غرض کے اپنی اولادوں کو نہایت محبت سے پال کر بڑا کرتے ہیں۔ ابھی میری بیٹی 1.5 ہفتے کی ہوئی تھی کہ ایک روز میرے شوہر کا فون آیا کہ آپ کا 5 لاکھ کا انعام نکل آیا ہے۔ میرا شوہر یہ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں نے فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب ہماری بیٹی کی بدولت ہوا ہے، اسی کے نصیب سے پیسہ مل رہا ہے۔ مگر میرا شوہر یہ سن کر بد مزہ ہو گیا۔ میں اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولی کہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ محنت کر کے کما رہا تھا اور کبھی اسے کسی نے چند ہزار بھی انعام میں نہیں دیے تھے، اور بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے ایک ساتھ 5 لاکھ کی رقم انعام میں مل گئی۔ میری کوشش تھی کہ یہی شاید اسے بہانے میرا شوہر کو اپنی بیٹی پر پیار آ جائے، مگر میرا شوہر تڑک کر بولا کہ یہ پیسہ میری اپنی محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تمہاری بیٹی کی پیدائش سے پہلے بھی ہم اچھا کھا پی رہے تھے اور ہمیں کبھی تنگ دستی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ میں نے شوہر کو سمجھایا کہ شادی کے بعد رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے، اور جب اللہ اولاد دیتا ہے تو اللہ اس کا رزق بھی الگ سے دیتا ہے۔ میری ضد تھی کہ وہ انعام میری بیٹی کے نصیب سے ملا تھا۔ میرا شوہر میری باتوں کو مکمل نظر انداز کرتا گھر سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ اب وہ بدل جائے گا، مگر وہ تو اپنی رقم سنبھالنے لگا تھا۔ اس نے اس انعام کی رقم سے کچھ دن خوب عیش کی تھی۔ مجھے اب اپنے شوہر کے عیاشیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو بس اپنی بیٹی کی پرورش اچھے سے کر رہی تھی۔ اب میرے پاس میری بیٹی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ میں نے بیٹی کی معذوری پر بھی اللہ سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ میری دعائیں تھیں کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تھا، وہ چاہے جیسے بھی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی، مگر میرے شوہر کو میری خوشی ہضم ہی نہیں ہوئی اور اس نے مجھ پر ایسی قیامت ڈھائی تھی کہ میں سلگ کر رہ گئی۔ ایک روز مجھے میرے شوہر نے آ کر کہا کہ اب مزید میں تمہاری بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسے یتیم خانے میں دے آؤ یا اسے مار دو، کیونکہ میں اب اس گھر میں کھل کر جی نہیں سکتا، میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو میری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ایک روز بھی اسے قبول نہیں کیا تھا، نہ کبھی اسے پیار دیا تھا، پھر آخر وہ کس بات کی بات کر رہا تھا؟ برداشت تو اسے میں کر رہی تھی۔ ابھی میں اپنے شوہر سے کچھ کہتی کہ اس نے آنکھیں پڑھ کر میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ بچی ڈر کر رونے لگی۔ میں بھی گھبرا کر شوہر سے بولی کہ مجھے میری بیٹی واپس کر دو، اگر تمہیں یہ برداشت نہیں ہو رہی تو میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں، مگر میں اپنی بیٹی کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا شوہر میری بات پر بھڑک اٹھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے دنیا کی ہر سہولت اور آسائش دی تھی تاکہ کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاؤں، مگر آج میرا اپنی بیٹی کی خاطر سے اسے چھوڑنے کا فیصلہ اسے مزید بھڑکا گیا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ اب یہ بچی ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، اس کے درمیان میں آنے کی وجہ سے تمہیں میرا خیال تک نہیں رہا۔ میں دن رات تمہارے لیے کماتا ہوں، تمہیں دنیا کی ہر آسائش دیتا ہوں، میں نے تمہاری خاطر اولاد کی خوشی بھی برداشت کر لی تھی، مگر یہ معذور ہے اور میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تمہیں بھی احساس
نہیں ہو رہا، مگر زندگی میں آگے جا کر تمہیں بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ تم نے اس بچی کو زندہ رکھ کر اور پال پوس کر کتنا غلط کیا ہے۔ جب یہ جوان ہوگی اور تم لوگوں سے اسے چھپاتی پھروگی تو میری باتیں یاد آئیں گی۔ ابھی تو یہ معصوم ہے، اس لیے کسی کو خبر نہیں ہو رہی کہ یہ معذور ہے۔ تم لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے بچی کو گود میں لیے پھرتی ہو۔ تمہارے اوپر سے بانجھ پن کا الزام اتر چکا ہے۔ اب بس کر دو۔ میرا شوہر بولتا جا رہا تھا اور میں نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے لگتا تھا کہ میں بانجھ پن کا ٹیگ اپنے اوپر سے اتروانے کے لیے اتنی دعائیں مانگتی رہی تھی؟ مجھے تو صرف اپنی جھولی بھرنی تھی۔ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا تھا اور مجھے اولاد دی تھی۔ میرا شوہر اب مجھے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اپنی بیٹی لینے کے لیے منتیں کرنے لگی اور رونے لگی، جیسے میری بیٹی کو اس نے چھینا تھا۔ میری بچی اس اچانک افتاد پر ابھی تک رو رہی تھی۔ میرے رونے پر میرا شوہر اچانک بولا، فکر مت کرو، میں اس بچی کے علاج کے بارے میں خود ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں۔ میں خود تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا علاج کرایا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے دل سے اپنا لوں گا اور اس کا سارا علاج میں خود کرواؤں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی کہ اگر وہ چاہے تو میرے ساتھ چل کر ڈاکٹر سے ساری تفصیل پوچھ لے۔ میری بات پر وہ نفی میں سر ہلا کے بولا کہ تم آرام کرو، میں خود اسے لے جاؤں گا۔ میں ایک بہت اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اسے بھی وہیں لے کر جاؤں گا۔ میں اس سے بچی کا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ میرا شوہر یہ کہہ کر بیٹی کو سنبھالتے ہوئے لے گیا اور میں پیچھے بیٹھ کر دعائیں کرنے لگی کہ خدا کرے وہ ڈاکٹر مزید امید دلاتے اور میرے شوہر کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ گھر بیٹی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں مطمئن تھی کہ شاید اس کے اندر اپنی بیٹی کے لیے محبت جاگ چکی ہے، مگر جب رات کے وقت میرا شوہر واپس آیا تو اس کے پاس میری بیٹی نہیں تھی۔ میں تو تڑپ اٹھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے تو میرا شوہر بولا کہ بچے کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے تاکہ اس کا بہتر طور سے علاج کیا جا سکے۔ میں دھک سے رہ گئی۔ وہ بس کچھ دن کی بچی تھی اور دودھ پینے کی والی بچی تھی۔ وہ ماں کے بغیر اکیلے کیسے رہ سکتی تھی؟ اور جیسے میرا شوہر نظر چرا کر بول رہا تھا، مجھے شک پڑنے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا دل بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے بھی اسپتال چھوڑائے، میں وہاں اس کے ساتھ رہ لوں گی، مگر وہ صاف انکار کر گیا۔ میں رونے لگی۔ اس جیسے انسان سے کوئی امید نہ تھی۔ وہ بیٹی کو زندہ دفن آتا۔ میں نے مچلتے ہوئے شوہر سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے 10 سال ایک دوسرے کی سنگت میں گزارے تھے۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا کون سا لہجہ سچ بولتے وقت ہوتا تھا اور کب وہ مجھ سے بات چھپاتا تھا۔ میرے سوال پر وہ چونک کر نظریں چرا گیا۔ میں نے چیختے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بتا دے وہ میرے بچے کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا شوہر میری ضد پر غصے سے چیختے ہوئے جو بات بولا تھا وہ میرے اعصاب بم کی طرح گری تھی۔ وہ بول رہا تھا کہ اس نے بچی کو ایک مزار پر کسی فقیر کے حوالے کر دیا ہے، اب سے وہ وہیں رہے گی۔ میں جتنا بھی رو لوں وہ بچی کو واپس نہیں لائے گا۔ میں یہ سن کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ مجھے لگا کہ میری روح پرواز کر جائے گی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کیسے کسی فقیر کے حوالے کر سکتا تھا؟ اس بچی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ معذور تھی۔ کتنی دیر بے یقینی اور صدمے کے مارے میں بول نہیں پائی تھی۔ میرا شوہر مجھے الٹے سیدھے دلائل دے رہا تھا اور بولا تھا کہ تم یقین کرو، تمہاری بیٹی جس دماغی کمزوری کا شکار ہے وہ صرف ایک مزار پر فقیروں کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فکر مت کرو، اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اسے اچھا کھانا پینا بھی ملے گا، مگر وہ کسی کے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے شوہر کی یہ باتیں مجھے غم سے دو چار کر گئی تھی کہ ایسا انسان میری زندگی میں شامل ہوا تھا جو جانور سے بھی بدتر تھا۔ میں بری طرح روتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ مجھے لگا میں پاگل ہو چکی ہوں۔ میرا شوہر میری حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے بھی گھبرا گیا تھا۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی کہ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ وہ میری بیٹی کو نہ جانے کس مزار پر چھوڑ آیا ہے، اور مجھے تو اب اس پر یقین نہیں رہا تھا کہ وہ بیٹی کو مزار پر چھوڑ آیا تھا یا پھر کسی کو بیچ آیا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اس پر یقین نہیں رہا، شاید وہ اپنی بچی کو خود بیچ آیا ہے، کیونکہ وہ ایسا ہی ہے، لالچی مرد ہے۔ وہ صرف پیسہ بچانے کے لیے ایک معذور بچی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ محبت اور توجہ تو والدین اپنی اولادوں پر کھل کر لٹاتے ہیں، ان سے منہ نہیں پھیرتے۔ میں اپنے شوہر سے کتنی دیر بحث کرتی رہی اور چیختی رہی، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی، یہاں تک کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے اسپتال میں لے گیا اور مجھے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ جاگتے ہی میرا صدمہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ میں رو رہی تھی اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھیں جوڑ کر منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے میری بیٹی لا دے۔ میں نے اسے یقین دلایا
کہ اب میں اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بھی نہیں لاؤں گی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میں ایک مہنگے اسپتال میں پڑی تھی، مگر میری روح پر زخم لگ چکے تھے۔ مجھے ایسا پیسہ یا توجہ نہیں چاہیے تھی جس میں مجھے یہ حق بھی نہ تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھ سکتی۔ میری منت سماجت پر بھی میرا شوہر انکار کر گیا۔ اس معاملے میں وہ بالکل پتھر کی طرح بن چکا تھا۔ وہ میری کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے ہی روز میرا شوہر پریشان سا میرے پاس آیا اور بولا کہ کاروبار میں بہت بڑا گھاٹا ہوا ہے اور کاروبار بالکل ختم ہونے کو ہے۔ جو پیسہ اسے انعام ملا تھا وہ اس نے کہیں لگا کر نیا کاروبار کرنا چاہا تھا، مگر وہ پیسہ بھی ڈوب گیا کیونکہ اس کا کاروباری ساتھی فراڈ نکل آیا تھا۔ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور مجھے بے ساختہ اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ چند روز پہلے اس نے بیٹی کو گھر سے نکالا تھا اور اب اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ میں نے تلخی سے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کو یہ انعام، پیسہ اور کاروبار میں برکت صرف اپنی بیٹی کے نصیب سے مل رہا تھا، مگر اس نے اسے گھر سے نکال دیا تو اب وہ ایسے نقصان سے دو چار رہے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تو تم تیار ہو، تم سے گھر بار ہر چیز اللہ چھینے گا، کیونکہ وہ سب اس کو میری بیٹی کے نصیب سے ملا تھا، اور اب وہ بچی یہاں نہیں ہے تو پھر اب کچھ نہیں بچے گا۔ میری باتوں پر وہ چیخ اٹھا اور مجھ سے لڑنے لگا۔ میرا شوہر کاروباری مسائل میں بری طرح جکڑا جا چکا تھا اور دن بدن پریشانی میں گھرتا جا رہا تھا، اور میں بالکل گمسم ہو گئی۔ وہ بیٹی کو گھر لانے کے لیے بھی تیار نہ ہوا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ شاید وہ ہماری بیٹی کو مار چکا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری بیٹی کی رحمت سے ہی میرے شوہر کو 5 لاکھ ملے تھے اور اس کے کام میں برکت آنے لگی تھی، مگر وہ اتنا بد نصیب تھا کہ اپنے گھر آئی رحمت کو خود ٹھکرا چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ میری 10 سالہ دعاؤں کا صلہ تھی۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اگر وہ مر چکی تو پھر خیر ہے، مگر وہ زندہ ہے تو محفوظ رہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی بولنا اور ملنا چھوڑ دیا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں۔ میرا شوہر میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ کچھ عرصے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کچھ دن مزید گزرے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر وہ مجھے بتا دے کہ میری بیٹی کہاں ہے، کس مزار پہ ہے، تو میں صرف اپنی بیٹی کو مل کر آ جاؤں گی۔ میری ممتا کو سکون تو ملا، شاید اللہ اس سے ناراضگی ختم کر دے۔ اس نے ایک ماں سے اس کی اولاد چھینی ہے، اس لیے وہ پستی میں گر رہا ہے۔ مگر میرا شوہر میری باتیں انسنی کر کے وہاں سے چلا گیا، مگر اس نے بعد میں میری باتوں کو سوچا اور بے چین ہو گیا۔ وہ ایک لالچی انسان تھا، اسے اپنے کاروبار کی فکر تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی اس کا گھر کاروبار سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ ایک دن بعد اس نے میرے پاس آ کر کہا کہ جا کر تیاری کرو، میں تمہیں تمہاری بیٹی کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ نظر چراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے چادر اوڑھی اور اسی حلیے میں اس کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ وہ مجھے گھر سے بہت دور کسی نہایت چھوٹے علاقے میں لے گیا۔ وہاں ایک بوسیدہ سا مزار تھا جہاں پر لوگوں کا زیادہ رش نہ تھا۔ گاڑی سے اتر کر جب میں شوہر کے ساتھ پیدل گئی تو اس نے مزار کے تاریک کونے کی طرف بیٹھا ایک فقیر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے شوہر نے اس فقیر سے پوچھا کہ کچھ وقت پہلے میں نے تمہیں ایک بچی سونپی تھی، وہ بچی کہاں گئی ہے؟ وہ فقیر چونک کر ہمیں دیکھنے لگا۔ پہلے تو اس نے مکرنے کی کوشش کی اور رخ پھیر کر بولا کہ کس بچی کی بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں یا کسی بچی کو نہیں جانتا۔ میں اس کے انداز سے ٹھٹک رہی تھی۔ وہ ہم سے نظریں چرا رہا تھا، مگر جب میرے شوہر نے سخت الفاظ میں کہا کہ وہ تم ہی تھے جسے میں نے وہ بچی دی تھی، مجھے اچھے سے یاد ہے تمہیں ہی دی تھی، تو وہ فقیر تمسخر سے بولا کہ اگر اس بچی کی اتنی ہی پرواہ تھی تو پہلے دے کر کیوں گئے تھے؟ اور جب تو نے مجھے بچی دی تھی تو مجھے یہ کہا تھا کہ وہ میری، اب میں اس کے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے بچی کے ساتھ وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ جب وہ فقیر بول رہا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر نظر گھما لی، مگر میں تو ایک نظر پر دم ساتھ گئی تھی۔ میرا شوہر اس سے بحث کر رہا تھا جبکہ مجھے بری طرح خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا شوہر اتنے عجیب و غریب اور پراسرار سے فقیر کو ہماری بچی دے چکا تھا، اور اب وہ نہ جانے ہماری بچی کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ میرے شوہر نے اسے پولیس کی دھمکی دی، تب بھی اسے فرق نہ پڑا اور بولا کہ میں پولیس سے نہیں ڈرتا، چاہو تو ابھی لے آؤ۔ تمہیں یہ سب بچی دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پہلی بار اس کا لہجہ بدلا تھا۔ میں اور میرا شوہر دونوں چونک گئے۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو گنوا دیا ہے۔ نہ جانے اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میرا شوہر جو پہلے ہی کاروبار کی وجہ سے پریشان تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا کہ اس فقیر کو جب میں نے بچی دی تھی تو وہ بہت عام سا لگ رہا تھا۔ اسے میں نے بچی پکڑائی تو اس نے
خوشی سے اس کو لے لیا تھا اور اسے میں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اب جو چاہے بچی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تب اس کی آنکھیں اچانک سے چمک اٹھی تھیں۔ میں نے وہ چمک دیکھ کر بھی اندازہ کر لیا تھا، مگر آج وہ سب یاد کر کے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شاید واقعی غلط کر دیا ہے۔ میرے شوہر کو سب گڑبڑ کر کے اب احساس ہو رہا تھا، جبکہ میں مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں نے اللہ سے دعائیں کی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک ہو۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر سے جا کر اس فقیر کو منایا اور جانے ایسا کیا کیا کہ وہ ہمیں بچی سے ملوانے پر آمادہ ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں مچل گئی اور ہم دونوں اسی وقت اس فقیر کے ساتھ اس کی بتائی منزل پر روانہ ہوئے۔ وہ فقیر ہمیں ایک چھوٹی سی بستی میں لے گیا۔ جس نے جہاں گاڑی رکوائی وہ سنسان سی جگہ تھی۔ میرا شوہر اور میں اسی علاقے کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ دیہی علاقہ لگ رہا تھا، مگر اصل بات جو ہمیں ٹھٹکا گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس جگہ وہ ہمیں لے گیا تھا وہاں قریب کوئی گھر نہ تھا، بلکہ خاردار جھاڑیاں اور مٹی کے ٹیلے تھے۔ وہ فقیر کچھ فاصلے پر رک کر اس طرح سرخ آنکھوں سے میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ وہ ہمیں کہاں لایا ہے، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ وہ فقیر اس کے سوال پر بولا کہ میرے پیچھے آؤ، تمہاری بیٹی یہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے سامنے موجود جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں تو اس کی بات سن کر گھبرا گئے تھے۔ میرا دل بری طرح لرزنے لگا۔ یہ کیسی جگہ تھی جہاں میری معصوم بچی رہ رہی تھی؟ میری آنکھیں برس رہی تھی اور میرا شوہر مجھے سہارا دیتے ہوئے اس فقیر کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اس فقیر نے جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے کہا کہ یہ رہی تمہاری بیٹی، اچھے سے مل لو اور جب چاہو آ کر مل سکتے ہو۔ اس کی بات پر ہم نے سامنے دیکھا تو ہم دونوں پتھرا گئے۔ میرا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میں ایک دم چیخ مار کر زمین پر گر گئی تھی، کیونکہ سامنے قبرستان تھا اور ایک نہایت چھوٹی سی قبر ہمارے سامنے تھی جو ہماری بیٹی کی تھی۔ میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میرا شوہر بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فقیر بولا کہ تم جب بچی دے کر گئے تھے وہ تب بہت روتی رہی اور چپ نہیں کی۔ میں نے اسے دودھ دینے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے منہ میں ایک دودھ کا قطرہ بھی نہیں جانے دیا۔ میں اسے چپ کرواتا رہا، مگر فائدہ نہیں ہوا۔ اگلے روز میں اسے اس بستی میں لے آیا۔ یہاں میرا گھر ہے، مگر بچی راستے میں ہی بھوک سے مر گئی۔ وہ مجھ سے بولا کہ میں تم جیسے ظالم ماں باپ کو کبھی یہاں نہ لاتا اور ساری عمر تڑپنے دیتا، مگر تمہارے شوہر نے سچ بتایا کہ تم اس جرم میں شامل نہ تھیں۔ تمہاری ممتا کی خاطر یہاں لایا ہوں، مگر تم یہ بات جان لو کہ تمہارا شوہر مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ایسے مرد پیسہ دولت دے سکتے ہیں، مگر مشکل میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہاری اگر پھر کبھی اولاد ہوئی تو یہ شخص پھر سے یہی کرے گا، اس لیے ابھی سے سوچ سمجھ لو کہ تمہیں اس کے ساتھ ساری عمر ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ وہ فقیر اتنا بول کر حق اللہ کی صدائیں لگاتا آگے بڑھ گیا۔ میرا شوہر سر جھکائے نادم سا اپنی جگہ کھڑا تھا، جبکہ میں اپنی بیٹی کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے اسی فقیر کی بات سوچ رہی تھی۔ اس شام میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس لوٹی تو میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ مجھے آگے آنے والی نسل کا تو پتہ نہیں تھا، مگر میں اپنی معصوم بیٹی کی موت کے ذمہ دار شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میری لاکھ منتوں اور کوششوں کے بعد بھی میرے شوہر نے میری بیٹی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایسے پتھر دل انسان کے ساتھ میں اب مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ سوچتی ہوں اسی وقت صبر کی بجائے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے نکل پڑتی تو شاید میں اس کی بھوک مٹا سکتی، اسے بچا لیتی، مگر میرے شوہر کی خود غرضی نے میرا اتنا بڑا نقصان کروا دیا تھا جس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔